اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے نوازتے ہیں، چاہے بھی ان کا تعلق جس قوم سے ہو، جس قبیلہ سے ہو، چاہے وہ نسل در نسل غلامی کیوں نہ چلے آئے، لیکن اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عزت سے نوازا۔ یہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ عزت انسان کو تب ملے گی جب انسان اسلام کے اوپر عمل کرے۔ یہ بھی کوئی کم مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ انسان کو اسلام کی وجہ سے عزت ملے گی، لیکن پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسی شخصیت کی ہے کہ جس شخصیت کی وجہ سے دین اسلام کو عزت ملتی، یعنی ہر انسان کو عزت ملتی ہے دین اسلام کی وجہ سے۔ جو صحابی آیا دین اسلام کی وجہ سے عزت ملی، لیکن ایک شخصیت ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ابو بکر آیا تو اسلام کی وجہ سے اس ابو بکر کو عزت دی، عثمان آیا اسلام کی وجہ سے انہوں نے عثمان کو عزت دی، اگر حبشہ سے چل کر بلال آیا تو انہوں نے بلال کو عزت دی اس اسلام کی وجہ سے۔ یا اللہ 39 آدمی اسلام لے کر آئے لیکن ان کو تم نے عزت دی تو اسلام کی وجہ سے دی۔ اب اللہ میں جس کے لیے حضرت محمد دعا کر رہا ہوں، میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ تم اسلام کو اس کی وجہ سے۔ اور عام طور پر دعا سنائی جاتی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قسم کی حدیث سنائی جاتی ہے، اور اس کے اندر الفاظ یہ ہے، اللہم اعز الاسلام بکثرت القدرین، یا اللہ کہ تو اسلام کو عزت دے دو آدمیوں میں سے جو آدمی تجھ کو پسند ہو، دو آدمیوں میں سے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت دے، اور وہ دو آدمی ایک عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور دوسرا آدمی عمر بن خطاب، ان دو کی وجہ سے عام طور پر یہ ایک حدیث سنائی جاتی ہے، ایک حدیث کہ دو آدمیوں میں سے جس کو تم جس کے ساتھ محبت کرتا ہو اس کی وجہ سے اسلام کو عزت دے۔ لیکن سنن ابن ماجہ اور موجم کے برانی اوسط کے اندر حضرت امام کے بانی رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور سنن ابن ماجہ جو کتاب ہے یہ حدیث کی وہ کتاب ہے جو سراج ستہ میں شامل ہے، یعنی حدیث کی مختلف کتابیں ہیں، ان کے اندر تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے حدیث کی 6 کتابیں، 6 کتابیں، اور ان 6 کتابوں کو جو مقام حاصل ہے وہ حدیث کی باقی کتابوں کو حاصل نہیں ہے، اور یہ جو سنن ابن ماجہ ہے یہ انہی 6 کتابوں میں سے۔ اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو روایتیں ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اللہ ہر کسی کو تو نے عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے دی ہے، اگر کوئی نسل در نسل غلام چلتا آ رہا ہے تو نے اس کو بھی اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اللہ جو بھی اسلام کے دامن میں آ رہا تم نے اس کو اسلام کی وجہ سے عزت کے ساتھ نوازا ہے، لیکن اب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب
جمع کر کے اس وقت سب انبیاء دیکھ رہے کہ سب کے سب انبیاء موجود ہیں، کوئی عام آدمی یہاں موجود ہی نہیں ہے، سب کے سب جو بھی موجود ہیں اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا ہے، نبوت جیسی عظیم نعمت اللہ نے اس کو دی ہے۔ تمام انبیاء کرام کے ذہن کے اندر یہ رہا ہے کہ اب یہاں امامت کون کرائے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ کچھ انبیاء کے ذہن میں آ ہے کہ یار ہم سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے زیادہ اور سب سے پہلی نبوت کے کو ملی وہ آدم علیہ السلام ہے۔ کچھ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر امامت کرائیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام امامت کرائیں گے، اور کچھ کے ذہن کے اندر آ رہا ہے اگر امامت کرائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کی ذریت کے اندر بہت سارے انبیاء کو بھیجا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ذریت سے 500 علماء کرام بھیجے، بعض کہتے ہیں 650 علماء کرام انبیاء کرام بھیجے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے جو نبوت عطا کی وہ تقریباً 1100 آدمیوں کو اللہ نے نبوت عطا کی۔ اس وجہ سے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ کبھی محمد کرائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرائیں گے، اور بعض کے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ امامت کرائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام، قوم یوسف کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے، مانا کرم اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر اللہ نے عزت کو بہت عطا کی ہے، اللہ نے مقام اور مرتبہ کو بہت لوگوں کو عطا کیا ہے، لیکن اے اللہ کے پیغمبر ہم میں سے سب سے زیادہ عزت و احترام والا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والے دوسروں پیغمبر ہیں جن کے باپ بھی پیغمبر ہو، خود بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر ہو، پردادا بھی پیغمبر۔ یہ جواب اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مشکوٰۃ شریف کے اندر کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والے یوسف پیغمبر ہیں۔ الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والا یوسف پیغمبر ہے، جو خود بھی اللہ نے اس کو نبوت سے نوازا، خود بھی پیغمبر ہے، اور اس کا باپ حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہے، چلتے چلتے اس کا دادا حضرت اسحاق بھی پیغمبر ہے، اس سے زیادہ اس کا پردادا حضرت ابراہیم بھی پیغمبر ہے۔ اس لیے لوگوں کے ذہن کے اندر، انبیاء کے ذہن کے اندر یہ رہا ہے کہ یار اس کو تو بڑی عزت والا ہے، آج اگر امامت کروائے گا تو اس کو پیغمبر امامت کروائے گا۔ جس وقت نماز کا وقت ہو گیا حضرت جبرائیل امین آ جاتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر آج ان تمام انبیاء کی موجودگی میں اگر امامت کا حق رکھتے ہیں تو آپ پیغمبر امامت کا حق رکھتے ہیں۔ اتنی عزت والا پیغمبر ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، روایت کرنے والا بھی عام آدمی نہیں ہے، روایت کرنے والا بھی میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بحرمت الخطاب خاصۃ، اللہ اگر تو اسلام کو عزت بخشتا ہے تو پھر خاص طور پر عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت کیا مطلب کہ ہر آدمی کو عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے، ابو بکر آیا عزت ملی اسلام کے ذریعے، عثمان آیا عزت ملی اسلام کے ذریعے، طلحہ آیا عزت ملی اسلام کے ذریعے سے، عبد الرحمن بن عوف عزت ملی اسلام کے ذریعے سے، ابو ایوب انصاری عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے، ابو ذر غفاری عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے، لیکن پیغمبر دعا کرتے ہیں اللہ اگر تو اسلام کو عزت دیتا ہے تو پھر عمر بن خطاب وہ عمر بن خطاب کے
صحابی کو ہاتھ سے نہیں ہوا، ہاں کچھ بھی فضیلت بھی ہے اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے زیادہ عزت و مقام والے تو جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت اللہ نے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہر آنے والے انسان کو عزت ملتی ہے اسلام کے ذریعے سے، لیکن اسلام کو عزت ملتی ہے عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ یہ تو ایک قسم کی روایت بکری موجود ہے، یہ تو ایک قسم کی روایت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہ جب اسلام کو عزت دیتا ہے تو میں پیغمبر دعا کرتا ہوں کہ اسلام کو عزت دے۔ اور دوسری قسم کی روایت ہے، وہ روایت کرنے والے صدیقہ کے بھی والد حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بھی موجب کبرانی کے اندر، لیکن یہ روایت موجب کبیر کے اندر، پہلی وہ موجب اوسط کے اندر حضور نے باجہ کے اندر حضرت عائشہ بنی ہوئی، اور یہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہ بھی ہے امام کبرانی کی کتاب، لیکن یہ موجب کبیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف یہ بات نہیں کہ کسی نے آ کر مجھے بتایا، کسی نے نہیں بلکہ سمیعت تو میں نے خود نبی اور دعا کیا کر رہے تھے، اللہم انشر الاسلام، اللہ کو اسلام کو طاقت اگر بخشتا ہے تو عمر بن الخطاب کے ذریعے بخش دے، اسلام کو عزت بھی دے تو عمر بن الخطاب کے ذریعے سے، اگر اسلام کو طاقت بخشتا ہے تو تب بھی عمر بن الخطاب کے ذریعے سے۔ اتنے مقام والا صحابی، اور پھر یہ بھی دیکھ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رات سویا ہوا تھا، اچانک میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں، اسی تو بیٹا رہے لبن، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سویا ہوا ہوں، دیکھا کیا امید کی حالت کے اندر امید تو بیٹا رہے لبن کہ میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا ہے، دودھ والا پیالہ میرے پاس لایا گیا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا ہے۔ یہ پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ پیالہ دودھ والا آ گیا، میں پیغمبر نے دودھ پیا، دودھ پیتا رہا میں پیغمبر۔ اب یہاں سے مختلف قسم کی روایات آ چکی ہے، ایک روایت کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اتنا سیر و دودھ پیا کہ میرے وجود کے جسم سے، وجود کے گوشت سے بھی اس دودھ کی خوشبو آنے لگ گئی، اتنا
فرماتے ہیں میں نے اس خواب کی تعبیر بتا دیا علم ہو کہ مجھے پیغمبر سے جو علم ہوا ہے اور جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ علم میں نے عمر فاروق کو عطا کر دیا ہے. اتنا مقام اور مرتبہ میرا بھائی ایک مسئلہ نہیں سمجھ جب اتنا مقام اور مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنا اللہ کے پیغمبر خود دعا کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے لیے اور اللہ کے پیغمبر اپنا خواب بیان کر رہے ہیں اور پھر زیادہ کرام پوچھتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر علم ہے جس کے علم کی گواہی پیغمبر دے دے یا اس کے علم کے اندر شک ہو. سوچ کر بتائیں کہ جس کے علم کی گواہی پیغمبر دے دے اس کے علم کے اندر شک ہو سکتا ہے. ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کوئی آدمی کہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اگر کوئی آدمی 3 طلاق اپنی بیوی کو دیتا تو ایک شمار ہوتی کتنی ایک. حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تو وہ ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق نے یہ چیز آ کر بدل دی اور 3 طلاقوں کو 3 شمار دیا. میرا بھائی اگر تیری بات مان بھی لے تب بھی حضرت عمر فاروق کے علم کی گواہی کو پیغمبر دی ہوئی اور صاف ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اس علم کے ذریعہ اس 3 کو 3 شمار کر رہے ہیں جس علم کی گواہی پیغمبر دی. میں اس روایت کی سند کی طرف نہیں جا رہا اس روایت کی سند کیا ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کے علم کی گواہی پیغمبر دے دے اگر وہ کوئی فیصلہ کرے تو کیا وہ اسی علم کے ذریعے سے کرے گا یا نہیں کرے گا. اور پھر مجھے اور تجھے کیا حاصل ہے کہ حضرت عمر فاروق کے فیصلے کو طرفدار ہوں. کیا میرے اور تیرے علم کی گواہی پیغمبر نے دی ہے؟ جتنا بھی بڑا عالم بن جاؤ یا کوئی موجودہ دور کے اندر اپنے آپ کو جتنا بڑا محدث کہے لیکن حضرت عمر کے علم کے مقابلہ نہیں کر سکتا. جب حضرت عمر کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اگر حضرت عمر کسی مسئلہ کے اندر کوئی فیصلہ دے دے تو پھر اس فیصلہ کو بغیر کسی چھوٹ چھڑاؤ کے مان لے. اور یہی بات تراویح کے اندر بھی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایجاد کی ہے دین اسلام کے اندر. میرا بھائی توجہ کے ساتھ اور خوف سے میری ایک بات سن اور اس کو سوچو اور وہ بات یہ ہے 3 طلاقیں اگر مل جائے 3 طلاقیں اور پھر وہ طلاق ایک شمار ہو تو ایک طلاق کے بعد عورت اپنے خاوند کے لیے حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے؟ ایک طلاق ہو جائے ایک طلاق کے بعد خاوند کے لیے تو بیوی حلال ہے یا حرام حلال ہے. اس سے رجوع کر سکتا ہے اگر ایک طلاق ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس روایت میں بات کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دیتا ہے ایک مجلس کے اندر یعنی اکٹھی تو وہ بیوی اپنے خاوند کے لیے کیا ہوگی حلال ہوگی. جبکہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ 3 ہو جائے گی تو بیوی کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی. اللہ کے پیغمبر جس چیز کو حلال کہے اور حضرت عمر کے حرام ہے تو پھر سوچو کہ حضرت عمر کا اسلام باقی رہ جائے گا. اللہ کے پیغمبر تو یہ دعا کر رہے ہیں اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن الخطاب کے ذریعے سے. اور میری اور تیری سوچ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اسلام کے اندر رہ نہیں اور اسلام سے نکل گئے. خدا اپنے ذہن کو صاف کیجیے ان چیزوں کے اندر نہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف کیجیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کے معاملات کے اندر اللہ سکتا ہے. اور وقت نہیں ہے ورنہ میں کچھ اور باتیں بھی بتاتا کہ صحابہ کرام کی عزت اور مقام کی ایک آدمی آتا ہے غلطی کی وجہ سے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے غلطی کی وجہ سے حدیث وجہ سے بھی ایک صحابی کے پاس آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے
کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں. کتنی وتر؟ ایک وتر پڑھتے ہیں. حالانکہ اس صحابی کو بھی غلطی لگی، اس کو بھول لگی، اس نے سمجھا نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ تو ایک وتر پڑھتے ہیں. آگے سے صحابی کہتا ہے چھوڑ دے امیر معاویہ کو، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کا صحابی، اور اللہ کے پیغمبر کے صحابی کے اوپر پیغمبر کے صحابی کو منع کر رہا ہے کہ تو پیغمبر کے صحابی کے اوپر تعاون نہیں کر سکتا. جب پیغمبر کا صحابی کے اوپر تعاون نہیں کر سکتا، اس کی بات کے اندر کوئی غلطی نہیں نکال سکتا، تو پھر میری اور تیری حیثیت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں پیغمبر کے صحابی نے غلطی کی ہے، میرا بھائی پیغمبر کے صحابی کو اجازت نہیں، تو مجھے اور تجھے بھی پیغمبر کے صحابہ کرام کے غلطی کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا عجیب طریقہ سے قبول ہوئی. وقت تو ہو چکا ہے لیکن صرف ہوئی عجیب طریقے سے قبول ہوئی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. طور پر کفار حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے رات کے وقت، اس وقت کفار کے بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے سردار وہ آ کر پیغمبر کا قرآن سنا کرتے تھے، چوری ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق بھی آئے اور آ کر سنتے ہیں قرآن. ذہن کے اندر آتا ہے کہ قریش ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ تو محمد ابن عبداللہ ہے نا، یہ شاعر، یہ کیا ہے؟ شاعر ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہیں. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی تو قدرتی طور پر اللہ کو چونکہ منظور یہی تھا اور اللہ کے پیغمبر کی دعا بھی یہی تھی کہ اللہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر کے اندر اسلام کو نکلے. اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں. جب یہ ذہن کے اندر آیا نا کہ یہ تو شاعر ہے، تو اللہ کے پیغمبر تلاوت کرتے ہیں إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. یہ جو پڑھ رہا ہے پیغمبر یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ جو قول ہے اس رسول کا، یہ جو فرمان ہے اس رسول کا جو بڑی عزت والا رسول ہے، اس کا فرمان ہے. فرماتے ہیں مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. وَلَا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے والے کم حضرات ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کیونکہ میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، فوراً اللہ کے پیغمبر پڑھتے ہیں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو رسول کریم کا قول ہے. پھر میرے ذہن کے اندر آیا کہ اگر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے پھر یہ کسی کاہن کا قول ہے. پھر یہ کس کا قول ہے؟ کسی کاہن کا قول ہے. ابھی تک یہی سوچ رہے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میرے ذہن کے اندر یہ آیا، میرے خیال کے اندر یہ بات آئی تو فوراً اللہ کے پیغمبر پڑھتے والا بے قول کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے. قلیلاً ما تذکرون، ہاں اس کے باوجود نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. نصیحت حاصل کرنے والے حضرت عمر فرماتے ہیں بس یہی بات تھی. ادھر میرے خیال کے اندر یہ باتیں آئیں، ادھر پیغمبر نے قرآن مقدس کی آیات کو اپنی نماز کے اندر تلاوت کی. میرے ذہن کے اندر اللہ نے اسلام کو اتارا اور فوراً جا کر رسولوں کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھائیں، میں عمر فاروق آپ کے ہاتھ مبارک پر حضرت اسلام کو دعا یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق
تعالیٰ کی ذات چلتی ہے